بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یحییٰ بن عبداللہ جب ویلم سے فضل بن جعفر کے ساتھ آئے تھے تو ہارون رشید نے عہد نامہ لکھ دینے کے باوجود ان کو قید کرنا چاہا اور اس معاملے میں اول بعض فقہا سے فتویٰ حاصل کیا۔ یہ خبر سن کر برمکیوں نے یحییٰ بن عبداللہ کے موافق کوششیں اور خلیفہ کی خدمت میں سفارشیں کی، کیونکہ وہ ابو مسلم خراسانی کے عقیدے پر قائم اور اہل بیت کے درپردہ و حامی مددگار تھے۔ ہارون نے جعفر بن یحییٰ کی نگرانی میں یحییٰ بن عبداللہ کو دے دیا اور کہہ دیا کہ تم ہی ان کو اپنے پاس نظر بند رکھو۔ جعفر نے یحییٰ بن عبداللہ کو بڑی عزت و آرام سے اپنے یہاں رکھا۔ ایک سو 180 ہجری میں جب ہارون رشید نے علی بن عیسیٰ کو خراسان کے گورنر بنا کر بھیجا تو یحییٰ بن خالد نے، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے کہ علی کے اس تقرر کی مخالفت کی، یہ غالباً ہارون رشید کا پہلا کام تھا جو اس نے یحییٰ بن خالد کی منشا اور خواہش کے خلاف کیا تھا۔ یحییٰ اور اس کے بیٹے اور اس کے رشتہ دار چونکہ تمام ملکوں پر چھائے ہوئے تھے، لہٰذا برمکیوں نے علی بن عیسیٰ کو خراسان میں چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ یحییٰ کے بیٹے موسیٰ بن یحییٰ نے اپنے میسر شدہ ذرائع کو، جتنا ان کے پاس ذریعہ تھا اس کو طاقت استعمال میں لا کر، اپنے میسر شدہ ذرائع کو کام میں لا کر بغاوت پر بغاوت اور سرکشی پر سرکشی کرانی شروع کر دی۔ علی بن عیسیٰ کو اتفاقاً اس کا حال معلوم ہو گیا کہ خراسان میں یہ بدامنی کس کے اشارے سے ہو رہی ہے۔ اس نے ہارون رشید کی خدمت میں یحییٰ بن موسیٰ کی شکایت لکھ کر بھیجی۔ اس شکایت پر اور یحییٰ کی اس مذکورہ مخالفت نے مل کر ہارون رشید کے دل میں ایک خیال اور شبہ پیدا کر دیا، اور یحییٰ کی اس مذکورہ مخالفت نے مل کر ہارون رشید کے دل میں ایک خیال اور شبہ پیدا کر دیا، جس کا نتیجہ یہ تھا کہ جب برمکیوں کے اہتمام خاص سے علی بن عیسیٰ کی نسبت یہ خبریں دارالخلافت میں پہنچنی شروع ہوئی کہ علی بن عیسیٰ بغاوت پر آمادہ ہے اور خلیفہ کے خلاف تیاریاں کر رہا ہے، تو ہارون رشید نے کسی امیر یا سپہ سالار کو اس طرف نہیں بھیجا، بلکہ بذات خود فوج لے کر خراسان کی طرف روانہ ہوا اور رے میں پہنچ کر مقام کیا۔